يا مركز النور فيك الإخاء وفيك المحبة فيك النقاء. يا مركز النور فيك الإخاء وفيك المحبة فيك النقاء وفيك تجمع شمل الشباب فصرت بحق لهم ملتقى وفيك سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. صدق اللہ العظیم. وہ جو اللہ سے کیے ہوئے عہد کو پختہ کرنے کے بعد بھی توڑ دیتے ہیں اور جن رشتوں کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے انہیں کاٹ ڈالتے ہیں اور زمین میں فساد مچاتے ہیں، ایسے ہی لوگ بڑا نقصان اٹھانے والے ہیں. گزشتہ میں نے سمجھایا تھا کہ ان آیات میں کافرین کی خصلتیں بیان کی گئی ہے. ایک مسلمان اور مومن کو چاہیے کہ ان خصلتوں سے اپنے آپ کو بچائے، ان خصلتوں سے اپنے آپ کو دور رکھے. پہلی خصلت یہ بتلائی الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، اللہ سے کیے ہوئے عہد کو پختہ کرنے کے بعد توڑ دیتے ہیں. اللہ نے تمام روحوں کو جمع فرما کر ان سے پوچھا تھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے کہا بلا، کیوں نہیں. تو کافرین کی پہلی خصلت یہ ہے کہ اس اقرار کو اور اس عہد کو توڑ دیتے ہیں. دوسری خصلت بیان کی کہ رشتہ داروں کے حقوق کو پامال کرتے ہیں. تیسری خصلت بیان کی زمین میں فساد مچاتے ہیں، کفر کر کے، ظلم کر کے. اولئک هم الخاسرون، یہی لوگ خسارے میں ہیں، نقصان اٹھانے والے ہیں. دنیا میں نقصان یہ ہے کہ اطمینان اور سکون سے محروم رہتے ہیں، اور آخرت کا نقصان یہ ہے کہ نعمتوں سے محروم رہتے ہیں، عذاب میں مبتلا ہوتے ہیں. یہ کافروں کی تین خصلتیں بتلا کر میں نے سورۃ الرعد کی وہ آیات سمجھانے کی کوشش کی تھی جن میں مومنین کی صفات بیان کی گئی ہے. الذین یوفون بعہد اللہ، مومنین کی، عقل مندوں کی پہلی صفت یہ ہے کہ جو اللہ سے کیے ہوئے عہد کو پورا کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے جو اقرار دیا تھا کہ میں تمہارا رب نہیں ہوں، بندوں نے یہ اقرار کیا کہ آپ ہمارے رب ہیں، ہم آپ کے بندے ہیں.
پھر اللہ کے پیدا کرنے سے وہ وجود میں آئے، اللہ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھانے لگے، تو سابقہ عہد کی وجہ سے کچھ ذمہ داریاں عائد ہوئی، ان ذمہ داریوں کو پورا کرنے کا نام عہد و پیمان کو پورا کرنا ہے۔ تو پہلی صفت بیان کی الذین یوفون بعہد اللہ، اللہ سے کیے ہوئے عہد کو پورا کرتے ہیں۔ ولا ينقضون المیثاق، اور آپس میں جو قول و قرار کرتے ہیں اس کو توڑتے نہیں ہیں، آپس میں جو قول و قرار کرتے ہیں اس کو بھی پورا کرتے ہیں۔ یہ دوسری صفت بیان کی گئی مومنین کی۔ والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل، تیسری صفت مومنین کی، جن رشتوں کو، جن تعلقات کو اللہ نے وابستہ رکھنے کا حکم دیا ہے، جوڑنے کا حکم دیا ہے، ان کو جوڑتے ہیں۔ میں نے بتلایا تھا کہ رشتہ داروں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرتے ہیں، پڑوسیوں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرتے ہیں، اور ایمان والوں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرتے ہیں۔ یہ تمام رشتے اس کے اندر داخل اور شامل ہیں۔ جن رشتوں کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے ان میں ایک رشتہ رشتہ دار ہے، دوسرا رشتہ پڑوسی ہے کہ پڑوسی کے ساتھ بھی وہ اچھا سلوک کرتے ہیں، اور اہل ایمان جو دینی رشتہ ہے مسلمانوں کے درمیان اس کا بھی لحاظ کرتے ہیں۔ یہ تین صفات کی تفصیل میں نے گزشتہ بتلائی تھی۔ چوتھی صفت ایمان والوں کی بیان کی، وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ، اپنے رب سے ڈرتے ہیں۔ ایمان والوں کی جو نمایاں صفات، جو ایمان والوں میں جو چیزیں ظاہر ہوتی ہے ان میں سے چوتھی صفت بیان کی، وہ اپنے رب سے ڈرتے ہیں۔ خشیت، اللہ سے ڈرنا، شاید میں اس سے پہلے بھی بتلا چکا ہوں۔ ایک ہے سانپ سے ڈرنا، بچھو سے ڈرنا، وہ ڈرنا یہاں مراد نہیں ہے۔ خشیت الہی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی عظمت کی وجہ سے انسان ڈرے کہ کسی حرکت کی وجہ سے، کسی بول کی وجہ سے، کسی میرے عمل کی وجہ سے اللہ ناراض نہ ہو جائے۔ یہ اللہ کی عظمت کی وجہ سے جو دل میں یہ ڈر ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں خشیت الہی۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آیت کے بارے میں دریافت کیا۔ وہ آیت کیا ہے؟ وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ، وہ لوگ جو دیتے ہیں، جو کچھ دیتے ہیں راہ خدا میں، اس حال میں کہ ان کے دل ڈرتے ہیں، ان کے دل خوف زدہ ہوتے ہیں۔ عائشہ نے پوچھا کہ اس آیت کا مصداق وہ لوگ ہیں جو شراب پیتے ہیں اور چوری کرتے ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلب بیان کیا کہ اے صدیق کی بیٹی، ایسا نہیں ہے، اس آیت کا مصداق وہ لوگ ہیں جو روزے رکھتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، صدقہ اور خیرات کرتے ہیں، لیکن خوف زدہ رہتے ہیں، ڈرتے رہتے ہیں کہ ان کے اعمال قبول ہونے کے بجائے رد نہ کر دیے جائیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے
والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلہ، اس کا مطلب بیان کیا. عائشہ رضی اللہ عنہا نے سمجھا کہ اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو شراب پیتے ہیں، چوری کرتے ہیں، پھر وہ صدقہ اور خیرات کرتے ہیں تو اپنے جرائم کی وجہ سے وہ ڈرتے رہتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلب بیان کیا کہ اے صدیق کی بیٹی ایسا نہیں. آیت کے مصداق وہ لوگ ہیں جو روزے رکھتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، صدقہ و خیرات کرتے ہیں، لیکن خوفزدہ رہتے ہیں کہ یہ اعمال قبول ہونے کے بجائے رد نہ کر دیے جائیں. ان کے بارے میں فرمایا کہ یہی لوگ نیکیوں کو انجام دینے میں تیزی دکھاتے ہیں. یہی لوگ نیکیوں کو انجام دینے میں تیزی دکھاتے ہیں. اس روایت سے کیا سبق ملتا ہے؟ کہ انسان کو چاہیے کہ اعمال کرے لیکن اعمال پر بھروسہ نہ کرے، اللہ سے ڈرتا رہے، اللہ سے امید بھی رکھے اور اللہ سے ڈرے بھی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے اعمال قبول ہونے کے بجائے رد کر دیے جائے، نامقبول ہو جائے. انسان اگر آخرت میں کامیابی چاہتا ہے، انسان یہ چاہتا ہے کہ آخرت میں کامیاب ہو جائے، سرخ روئی نصیب ہو جائے، نجات نصیب ہو جائے، جس کو اخروی نجات کہا جاتا ہے، تو اس کے لیے پہلا کام یہ ہے کہ نیکی کرنے کے بعد اکرنے کے بجائے شکر کرے. جو بھی نیک عمل کی توفیق مل رہی ہے اس پر شکر ادا کرے. انسان اپنی طاقت سے نہیں کر سکتا ہے، انسان اپنی طاقت سے کوئی نیکی نہیں کرتا ہے. نیکی کا کرنا یہ انسان کے دست و بازو کا کرشمہ نہیں ہے، اللہ کی یہ توفیق ہے، اللہ نے توفیق عطا فرمائی، اس پر شکر ادا کرے. آج کے دور کا ایک المیہ یہ ہے کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو دوسروں کی تو فکر کر رہے ہیں لیکن اپنی فکر سے غافل ہو چکے ہیں. دوسروں کی فکر کر رہے ہیں، دوسروں کی اصلاح کی فکر کر رہے ہیں، اپنی اصلاح سے غافل ہو چکے ہیں. اپنی اصلاح سے غفلت کا انجام یہ ہوا کہ وہ علماء سے دور ہو گئے، اہل اللہ سے دور ہو گئے، اپنے آپ کو بھول گئے اور نیکی انجام دینے میں وہ سست ہو گئے، تیزی دکھانے کے بجائے پیچھے رہ گئے. یہ اپنے آپ کو بھولنے کا انجام ہوا، نتیجہ ہوا. اس لیے دوسروں کی فکر کے ساتھ ساتھ اپنی بھی فکر کرنی چاہیے، توبہ استغفار کرنا چاہیے، اللہ کا خوف اور خشیت ہے یا نہیں ہے اس کی فکر کرنی چاہیے. یہ جائزہ لینا چاہیے کہ میری زندگی میں خشیت الہی جو مومنین کی صفات سورۃ الرعد میں بیان کی گئی، وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ، وہ اپنے رب سے ڈرتے ہیں، یہ صفت میرے اندر ہے یا نہیں. آدمی جائزہ لے، نہیں ہے تو وہ صفت نصیب ہو اس کی فکر کرے، اللہ سے مانگے. اللہم انا نسألک من خشیتک ما تحول به بیننا وبین معاصیک. اللہ سے خشیت الہی مانگے. اللہم انی اسألک حبک احب الاشیاء الی. اے اللہ، جتنی پیاری چیزیں ہیں ان تمام چیزوں میں آپ کی محبت سب سے زیادہ ہو جائے، ایسی توفیق مجھے عطا کر دے، وہ سعادت نصیب کر دے کہ جتنی پیاری چیزیں ہیں ان میں سب سے زیادہ آپ کی محبت مجھے عطا کر دے، آپ کی محبت مجھے نصیب ہو جائے، ایسی سعادت اور خوش قسمتی نصیب کر دے.
وَاجْعَلْ خَشْيَتَكَ أَخْوَفَ الْأَشْيَاءِ عِنْدِي، اور جتنی ڈرانے والی چیزیں ہیں ان سب میں آپ کا خوف سب سے زیادہ عطا کر دے۔ انسان خشیت الہی مانگے تو آخرت میں انسان نجات پانا چاہتا ہے، تو اس کے لیے پہلا کام یہ ہے کہ انسان نیکی کرنے کے بعد اکڑنے کے بجائے اللہ کا شکر ادا کرے، اپنے آپ کو نہ بھولے، اپنی فکر کرتا رہے، اپنی اصلاح کی فکر کرے، توبہ اور استغفار کرتا رہے۔ حضرت مولانا تقی عثمانی دامت برکاتہم نے بڑی اچھی بات بیان کی، جو آدمی 40 دن تک اس عمل کو کرے گا اس کی زندگی میں انقلاب آ جائے گا، بدلاؤ آ جائے گا۔ وہ عمل کیا ہے کہ جب انسان فجر کی نماز پڑھے تو فجر کی نماز پڑھنے کے بعد یہ عہد کرے کہ اللہ آج کے دن جو بھی کام کروں گا وہ آپ کی رضا کے لیے کروں گا، آپ کو راضی کرنے کے لیے کروں گا۔ یہ عہد کرے کہ اللہ یہ دن شروع ہو رہا ہے، ہو سکتا ہے یہ میرا آخری دن ہو، اور اگر آپ نے مجھے مہلت دی تو آخری دن نہ بھی ہو، لیکن میں عہد کرتا ہوں کہ جو بھی کام کروں گا آپ کی رضا کے لیے کروں گا۔ اور یہ عہد پر قائم رہنا یہ میری طاقت سے نہیں ہے، آپ مجھے توفیق دے دیجیے اور مجھے مخلص بندوں میں شامل کر دیجیے، اخلاص والے بندوں میں شامل کر دیجیے۔ رات کو جب سونے لگے تو پھر 5 منٹ نکالیں اور سوچیں کہ وہ جو میں نے صبح میں عہد کیا تھا اس پر میں قائم رہا یا نہیں رہا۔ اگر قائم نہیں رہ پایا ہے تو اللہ سے توبہ کرے اور پھر یہ نیت کرے کہ آئندہ کل پھر میں عہد کروں گا اور اللہ سے توفیق مانگوں گا۔ 40 دن تک جو یہ عمل کرے گا اس کی زندگی میں انقلاب اور تبدیلی آئے گی۔ تو انسان نیک عمل کرنے کے بعد اللہ کا شکر ادا کرے، اپنے آپ کو نہ بھولے، اپنی اصلاح سے غافل نہ ہو۔ دوسرا کام یہ کرے کہ اللہ سے قبولیت کی دعا کرے، جو بھی عمل کر رہا ہے وہ عمل قبول ہو جائے۔ دیکھیے دنیا میں بہت سے لوگ دھوکے میں، شہرت الگ چیز ہے، ہائی لائٹ ہونا یہ الگ چیز ہے، اور مقبول ہونا یہ الگ چیز ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ جو مشہور ہو وہ مقبول بھی ہو۔ ایک آدمی مشہور ہو جاتا ہے، ہائی لائٹ ہو جاتا ہے، پرکھیات ہو جاتا ہے، ضروری نہیں ہے کہ وہ مقبول بھی ہو۔ ایک آدمی کو کوئی نہیں جانتا ہے لیکن ہو سکتا ہے وہ عند اللہ مقبول ہو۔ اس لیے قبولیت کی دعا کرنی چاہیے، قبولیت کی دعا کرنی چاہیے۔ ایک بزرگ کے پاس ان کے شاگرد پہنچے اور انہوں نے کچھ کہا تو اس بزرگ نے نصیحت کی کہ دنیا میں قابلوں کی کمی نہیں ہے، مقبول بننے کی فکر کرو کہ اللہ قبول کر لے، عند اللہ مقبول بن جاؤ، اس کی فکر کرو۔ سیدنا ابراہیم علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام نے اور سیدنا اسماعیل علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ کے حکم سے کعبۃ اللہ کی تعمیر کی۔ اس عظیم الشان کام کو انجام دینے کے بعد انہوں نے جو دعا کی وہ قبولیت کی دعا تھی۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، قرآن شریف کی آیت ہے پہلے پارے میں، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ تو دوسرا کام یہ کرے، پہلا کام بتلایا کہ شکر ادا کرے، جو عمل کی توفیق ملی اس پر شکر کرے۔ دوسرا کام بتلایا قبولیت کی دعا کرے، اور تیسرا کام حسد سے بچے، کسی کی حق تلفی کرنے سے بچے، بد زبانی سے بچے، جھوٹ ہے، غیبت ہے، تہمت ہے، دل آزاری ہے، اس سے بچے۔
یہ 3 کام جو کر دے گا اللہ اس کو آخرت میں نجات عطا فرمائے گی، کامیابی عطا فرمائے گی۔ عمل کرنے کے بعد شکر کرے، عمل قبول ہونے کی دعا کرے، اور یہ جو خرافات ہے، حسد ہے، بد زبانی ہے، حق تلفی ہے، اس سے اپنے آپ کو بچائے۔ خیر میں عرض کر رہا تھا کہ ایک طرف پہلے پارے میں کافرین کی صفات بیان کی، الذین ینقضون عہد اللہ، 13ویں پارے میں مومنین کی صفات بیان کی گئی، اس میں سے چوتھی صفت ہے وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ، وہ اپنے رب سے ڈرتے ہیں۔ روایت ہے مومن بندے کی آنکھوں سے اللہ کے خوف سے آنسو نکل جائے، خواہ وہ مکھی کے سر کے برابر کیوں نہ ہو۔ مومن بندے کی آنکھوں سے اللہ کے خوف سے آنسو نکل جائے، خواہ وہ مکھی کے سر کے برابر کیوں نہ ہو، یعنی مقدار میں بہت کم کیوں نہ ہو، تو کیا ہوگا؟ وہ آنسو نکل کر بہہ کر چہرے پر پہنچ جائے تو اللہ تبارک و تعالی اس چہرے کو دوزخ کی آگ کے لیے حرام کر دیتے ہیں۔ اللہ کے خوف کی فضیلت وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ، اس آیت کی تفسیر میں ایک مفسر نے روایت ذکر کی ہے کہ اللہ کے خوف سے مومن بندے کی آنکھوں سے آنسو نکل کر بہہ کر چہرے پر پہنچ جائے، خواہ وہ آنسو مکھی کے سر کے برابر کیوں نہ ہو، تو اللہ تبارک و تعالی اس چہرے کو آتش دوزخ کے لیے، یعنی دوزخ کی آگ کے لیے حرام کر دیتے ہیں۔ اس لیے یہ چوتھی صفت بھی ہمارے اندر آئے، اس کی فکر کرنی چاہیے۔ 5ویں صفت بیان کی وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ، مومنین کی 5ویں صفت سورۃ الرعد میں بیان کی، وہ سخت حساب سے ڈرتے ہیں، ڈرتے ہیں کہ قیامت کے دن ذرہ ذرہ کا حساب ہوگا، کیا صورت پیش آئے گی۔ مومنین کی 5ویں صفت وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ، ذرے ذرے کا حساب ہوگا، کیا صورت پیش آئے گی۔ اس لیے دعا کرنی چاہیے، اللہم حاسبنی حساب یسیرا، کہ اللہ حساب یسیر کا معاملہ کر دیجیے۔ یہ دعا کثرت سے مانگنی چاہیے، اللہم حاسبنی حساب یسیرا، کہ اللہ حساب یسیر کا معاملہ کر دیجیے۔ کثرت سے نمازوں کے بعد جب بھی دعا مانگی یہ دعا کرے، اللہم حاسبنی حساب یسیرا، کہ اللہ حساب یسیر کا معاملہ کر دیجیے۔ ایک اور صفت بیان کی والذین صبروا ابتغاء وجہ ربہم، مومن بندوں کی چھٹی صفت بیان کی، وہ اپنے رب کی رضامندی کے لیے صبر کرتے ہیں، صبر کرتے ہیں۔ دنیا میں خوشگوار حالات بھی آتے ہیں اور ناخوشگوار حالات بھی آتے ہیں، دنیا میں غم بھی ہے اور خوشی بھی ہے۔ تو مومن بندوں کی یہ صفت ہے، ایک مومن بندہ، اس کے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ جب اس کو کوئی رنج پہنچے، کوئی مصیبت پہنچے، تو اپنے اس یقین کو وہ تازہ کرے کہ اللہ کی طرف سے ہیں اور اللہ ہی مجھ کو اس سے نجات دینے والے ہیں۔ اپنے اس یقین کو وہ تازہ کرے کہ اللہ کی طرف سے ہیں اور اللہ ہی مجھے اس سے نجات دینے والے ہیں۔ والذین صبروا ابتغاء وجہ ربہم، فرمایا اپنی رب کو راضی کرنے کے لیے صبر کرے، لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ لوگ مجھے بڑا صابر کہے، لوگ مجھے صبر کرنے والا کہے، اس لیے نہیں، بلکہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے صبر کرے۔ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، ایک اور صفت بیان کی، وہ نماز قائم کرتے ہیں۔ مومن بندوں کی جو نمایاں صفات ہے ان میں سے ایک صفت وہ نماز کو قائم کرتے ہیں۔ لیکن نماز کا ایک فائدہ تو یہ ہے کہ وہ بے حیائی کی باتوں سے
جو بے حیائی کی باتیں ہیں، ناشائستہ کاموں سے اور ممنوعات شرعیہ، شریعت نے جن چیزوں سے منع کیا ہے اس کے ارتکاب سے روکتی ہے۔ یہ نماز کا ایک فائدہ ہے کہ نماز بے حیائی کی باتوں سے، بے حیائی کے کاموں سے اور شریعت نے جن چیزوں سے منع کیا ہے اس کے ارتکاب سے روکتی ہے۔ نماز کا دوسرا فائدہ یہ ہے کہ وہ اللہ کے ذکر کا ذریعہ ہے۔ نماز کا دوسرا فائدہ ہے وہ اللہ کے ذکر کا ذریعہ ہے۔ معراج میں اللہ نے 50 نمازیں فرض کی تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی درخواست پر تخفیف فرمائی اور پھر 5 نمازوں کا حکم ہوا۔ ایک مفسر فرماتے ہیں کہ 5 نمازیں اس طرح پڑھنی چاہیے کہ وہ اللہ کی یاد کا ذریعہ بن جائے، انسان اللہ کی یاد کرنے والا بن جائے، چاہے مسجد میں ہو، چاہے بازار میں ہو، چاہے سفر میں ہو، چاہے حضر میں ہو، چاہے وہ تجارت میں مشغول ہو، لیکن وہ اللہ کی یاد سے غافل نہ ہو، وہ ایسا بن جائے۔ نماز 5 نمازیں اس طرح پڑھنی چاہیے کہ وہ اللہ کی یاد کا ذریعہ بن جائے۔ اور نماز اللہ کی یاد کا ذریعہ اس وقت بنے گی جب نماز کو اہتمام کے ساتھ، خشوع کے ساتھ، خضوع کے ساتھ، آداب کے ساتھ وہ ادا کرے گا، نماز کی ادائیگی کرے گا، جس کو اقامت صلاۃ کہتے ہیں۔ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً، 8ویں صفت بیان کی کہ وہ ہم نے جو کچھ دیا ہے اس میں سے پوشیدہ بھی خرچ کرتے ہیں اور لوگوں کے روبرو بھی خرچ کرتے ہیں۔ جو کچھ ہمارے پاس ہے وہ اللہ کا دیا ہوا ہے، یہ ہم جو اس کے مالک ہیں وہ عارضی طور پر ہے، حقیقی مالک اللہ ہے۔ ہمارے پاس جو کچھ ہے وہ اللہ کا ہے، وہ اللہ اس کے مالک ہے۔ اگر اللہ سب کچھ خرچ کرنے کا حکم دے دیتے تو بھی یہ ظلم نہ ہوتا، لیکن اللہ نے ایک جز خرچ کرنے کا حکم دیا ہے۔ فرمایا وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا، پوشیدہ خرچ کرنا پہلے بیان کیا گیا، اس لیے کہ پوشیدہ خرچ کرنا یہ افضل ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین پوشیدہ طور پر خرچ کرتے تھے۔ پوشیدہ کا مطلب لوگ نہ جانے اس طرح خرچ کرتے تھے۔ پوشیدہ طور پر خرچ کرنا یہ افضل ہے۔ پہلے سرا کا تذکرہ کیا، پوشیدہ طور پر خرچ کرنے کا تذکرہ پہلے کیا، وعلانیہ لوگوں کے روبرو خرچ کرنا اس کا تذکرہ بعد میں کیا۔ تو عام طور پر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم پوشیدہ طور پر خرچ کرتے تھے۔ عبد الرحمن بن ثابت جمعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کچھ ان کو وظیفہ ملتا تھا تو اپنے گھر والوں کے ضروری خوراک کے بعد اس کو خریدتے تھے، ضروری خوراک کو خریدنے کے بعد وہ سب کچھ صدقہ کر دیتے تھے۔ بیوی جب پوچھتی تھی کہ جو باقی وظیفہ ہے اس کا کیا ہوا، تو وہ کہتے تھے میں نے قرض لے لیا، میں نے قرض لے لیا۔ یہ صحابہ کرام کی صفت تھی، پوشیدہ طور پر خرچ کرنا۔ البتہ جہاں کوئی شرعی مصلحت ہو وہاں لوگوں کے روبرو خرچ کرنا افضل ہے۔ جیسے لوگوں کی ترغیب کے لیے لوگوں کے روبرو خرچ کرنا۔ کنجوس لوگ ہیں معاشرے میں، اللہ کی دی ہوئی دولت کو خرچ نہیں کر رہے ہیں، ان کی ترغیب کے لیے کہ ان کو شوق پیدا ہو، رغبت ہو، اس لیے لوگوں کے سامنے خرچ کر رہا ہے، تو یہ افضل ہے۔ تو فرمایا وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً، وہ خرچ کرتے ہیں جو کچھ ہم نے دیا اس میں سے، پوشیدہ طور پر بھی اور لوگوں کے روبرو بھی۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ یہ زاہد صحابی ہے،
انہوں نے خرچ کرنے کی ترغیب دینے کے لیے بڑی اچھی بات بتلائی. فرمایا کہ انسان کے پاس جو مال ہے اس میں 3 شریک ہے، 3 پارٹنر ہے. ایک تو تقدیر، نمبر 2 وارث، وہ انتظار میں ہی رہتا ہے کہ کب مرے اور مال میرے پاس آ جائے، اور نمبر 3 خود انسان. تو انسان کو چاہیے کہ اپنے لیے آخرت کا ذخیرہ بنانے میں، کرنے میں بخل سے کام نہ لے، زیادہ سے زیادہ صحیح جگہ پر خرچ کرے اللہ کو راضی کرنے کے لیے. بخل سے کام نہ لے، کنجوسی سے کام نہ لے، زیادہ سے زیادہ اللہ نے جو کچھ دیا ہے اس کو اللہ کی رضا کے لیے صحیح جگہوں پر خرچ کرنے والا بنے. آخری 9ویں صفت بیان کی مومنین کی، وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ، وہ لوگ برائی کا بدلہ بھلائی سے لیتے ہیں. کوئی ظلم کرتا ہے تو اس کے ساتھ وہ احسان کرتے ہیں. برائی کا بدلہ برائی سے نہیں لیتے ہیں، برائی کا بدلہ احسان اور بھلائی سے لیتے ہیں. یہ مومنین کی 9ویں صفت بیان کی. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بڑی اچھی بات بیان کی کہ تمہارا طرز عمل لوگوں کے طرز عمل کے تابع نہ ہونا چاہیے کہ لوگ احسان کریں تو تم احسان کرو اور لوگ برا سلوک کریں تو تم برا سلوک کرو. جیسے گجراتی میں بہت سے لوگ بولتے ہیں جیوا ساتھے تیوا، یہ درست نہیں ہے. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ لوگوں کے طرز عمل کے تابع تمہارا طرز عمل نہیں ہونا چاہیے کہ وہ احسان کرے تو تم احسان کرو اور وہ برا سلوک کرے تو تم برا سلوک کرو. نہیں، بلکہ تمہارا طرز عمل یہ ہونا چاہیے کہ لوگ برا سلوک کرے تب بھی تم اچھا سلوک کرو، لوگ احسان کرے تب بھی تم احسان کرو، اور لوگ برا سلوک کرے، ظلم کرے تو ابھی تم ظلم نہ کرو، احسان کرو، معاف کر دو، اچھا سلوک کرو. یہ 9ویں صفت بیان کی، وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ. جن مومنین میں یہ 9 صفات ہوگی وہ کافرین والی صفت سے بچنے والا ہوگا اور یہ مومنین والی صفات کو اپنائے گا. ان کو کیا ملے گا؟ پہلی چیز، اللہ باغات اور جنت عطا فرمائے گی. دوسری چیز، اس کے ماں باپ کو، اس کی اولاد کو، اس کی بیوی کو بھی جو جنت کے لائق ہے اللہ اکٹھا جمع کر دے گی. وہ بدستور اپنے درجے پر رہے گا، اللہ اپنے فضل سے اس کے گھر والوں کو بڑھا کر سب کو اکٹھا کر دیں گے، وہاں تک پہنچا دیں گے. اور تیسری نعمت، فرشتے ہر طرف سے آ کر سلام کریں گے، یہ کہیں گے کہ تمہارے لیے سلامتی ہے، تم ایسی جگہ میں آئے ہو جہاں کوئی خطرہ اور اندیشہ نہیں ہے، سلامتی ہی سلامتی ہے. یہ نعمتیں ان 9 صفات جو اپنائے گا، یہ جو 9 صفات مومنین کی بیان کی، عہد کو پورا کرنا، آپس کے قول و قرار کو پورا کرنا، اس کو نہ توڑنا، اللہ نے جن رشتوں کو جوڑنے کا حکم دیا ہے ان کو جوڑنا، رشتہ داروں کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ، مومنین کے ساتھ، چاہے وہ رشتہ دار نہ ہو لیکن ایمان والا ہے تو کسی بھی برادری کا ہو، اس کے ساتھ دینی رشتے کا لحاظ کرتے ہوئے اچھا سلوک کرنا. تیسری صفت، اللہ سے ڈرنا، وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ، حساب سے، سخت حساب سے ڈرنا، نماز قائم کرنا، اللہ کو راضی کرنے کے لیے صبر کرنا، اپنے مال کو پوشیدہ طور پر اور لوگوں کے روبرو خرچ کرنا، اور کوئی برائی کرے تو اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، کوئی ظلم کرے تو اس کو معاف کر دینا. یہ صفات جس کے اندر ہوگی اللہ پاک اس کو باغات عطا فرمائیں گے. اس کے ماں باپ میں، اس کی بیوی بچوں میں جو جنت کے لائق ہے اللہ اپنے فضل سے بڑھا کر اس کو اس کے درجے تک پہنچا دیں گے. وہ بدستور اپنے درجے پر رہے گا، اللہ اس کے متعلقین کو بھی اپنے فضل سے بڑھا کر وہاں پہنچا دیں گے. اور تیسری نعمت،
فرشتے ہر طرف سے آ کر سلام کریں گے اور یہ کہیں گے کہ تم ایسی جگہ میں آئے ہو جہاں سلامتی ہے، ہر قسم کے خطرے سے، ہر قسم کے اندیشے سے تم محفوظ ہو۔ اللہ ان صفات سے ہمیں متصف فرمائے۔ یہ جو مومنین کے اوصاف بیان کیے گئے ہیں سورۃ الرعد میں، اللہ ان صفات سے ہم سب کو اور پوری امت کو متصف فرمائے، ان صفات کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور سورۃ البقرہ میں جو کافرین کے اوصاف ہے اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں دین کی سمجھ نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔